علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ اللہم فقہنی فی الدین، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما۔ اللہم انی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین ثم آمین۔ سب سے پہلے آج کا ذکر کر لیتے ہیں، اور آج کا ذکر بہت ہی آسان ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ۔ اس کی فضیلت میں ترمذی کی حدیث ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بھی سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے اس کے لیے جنت میں ایک کھجور کا درخت لگا دیا جاتا ہے۔ تو کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ۔ اس کے بعد آگے آج ہمارا پارہ نمبر 16 میں سے ہم ایک آیت لے رہے ہیں، سورہ مریم کی آیت نمبر 59۔ آپ لوگ اپنے اپنے قرآن بھی کھول سکتے ہیں اور اسکرین پہ بھی آپ لوگوں کو یہ آیت نظر آئے گی۔ پارہ نمبر 16، سورہ مریم، آیت نمبر 59۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت ہے فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ ترجمہ ہے اس کا، پھر ان کے بعد ایسے نالائق جانشین ان کی جگہ آئے جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا اور خواہشات کے پیچھے لگ گئے، تو وہ عنقریب گمراہی کو ملیں گے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ بطور انسان ہماری پیدائش کا مقصد کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے ہی پیدا کیا ہے۔ ہمارا اس دنیا میں صرف اور صرف آنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے۔ کیونکہ سورہ زاریات میں آتا ہے کہ ترجمہ ہے اس کا کہ میں نے جنہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے جنوں انس کو محض اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ اور اسی طرح سورہ بقرہ میں بھی اللہ تعالیٰ تمام انسانیت کے ساتھ خطاب کرتے ہوئے اس بات کی وضاحت کرتے ہیں، کیا کہ اے لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، اور ان کو بھی جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم بچ جاؤ۔ تو عبادت کا مطلب کیا ہوا؟ کہ انتہائی عاجزی اور خشوع اختیار کرنا، اور عاجزی یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کے ساتھ پیش آنا، اپنے بنانے والے کو، اپنے تخلیق کرنے والے کو پہچاننا اور اس کے سامنے عاجزی اختیار کرنا، یہ عبادت ہے۔ اور عبادت کی بہترین مثال جو ہے وہ ہماری یہ ہے کہ ہم کس طرح اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو عاجز بندہ شو کر سکتے ہیں، وہ ہے نماز۔ اور جگہ جگہ پر قرآن مجید میں، قرآن اور سنت میں اس کی تاکید کی گئی ہے کہ اس کا ادا کرنے والا کامیاب ہو جاتا ہے اور اس سے گریز کرنے والا ناکام ہو جاتا ہے۔ کیا ہے آیت؟ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ تو یہ سورہ مریم کی آیت نمبر 59 ہے کہ تو ان کے بعد ایسے نالائق جانشین ان کی جگہ آئے۔ دیکھیں یہاں پر جو پہلا لفظ، اگر آیت کو ہم سمجھے نا، تو جو پہلا اس کا لفظ استعمال ہو رہا ہے وہ ہے فخلفا، خلفا ہے، اور دوسرا جو آیت کے دوسرا جو لفظ استعمال ہو رہا ہے وہ ہے خلف۔
پہلا والا ہے خلفا اور دوسرا ہے خلف. خلفا جو ہے خلف یعنی خلف جو ہے خا زبر خا لام زبر لا ہے اور پھر فا کے اوپر جو ہے وہ ہے اس کے ساتھ وہ مل رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے اچھا جانشین یعنی اچھے جانشین. اور جو خلف ہے جو دوسرا والا خلف ہے اس کا مطلب ہے برا جانشین. یعنی تو ان کے بعد یعنی اچھے جانشینوں کے بعد نالائق جانشین آئے ہیں. اور اچھے جانشین کون کون سے تھے؟ جہاں اس صورت میں پیچھے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا حضرت موسیٰ کا، حضرت ادریس کا، حضرت ابراہیم کا، حضرت اسماعیل کا، یعنی جو اچھے جو پیغمبر تھے، انبیاء تھے، جنہوں نے کیا کیا، اللہ تعالیٰ کے دین کو لے کر چلے بہترین طریقے سے، اور جس طرح اللہ تعالیٰ کا حکم آتا گیا اس پر عمل کرتے رہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف کی ہے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ آگے جو آئے ہیں ان کے جانشین ان کے بارے میں ذکر کیا کہ وہ برے جانشین تھے. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے یعنی آباء و اجداد جو تھے وہ تو بڑے نماز کے پابند تھے، لیکن جو آگے ان کی اولادیں آئیں انہوں نے کیا کر دیا؟ نمازوں کو چھوڑ دیا. یعنی نماز تو پڑھتے تھے لیکن ان کے ارکان اور واجبات کو پوری طرح ادا نہیں کرتے تھے. اور کیا ہے؟ نمازوں کو ضائع کر دیا. نمازوں کو ضائع کر دیا میں ہم پڑھیں گے کہ نماز کس طرح ضائع ہوتی ہے، یعنی وقت سے نہ پڑھنا، تاخیر کرنا، یعنی اس طرح پڑھنا کہ پڑھنا اور نہ پڑھنا دونوں برابر. اور یہاں پر جو ناخلف لوگوں کی جو صفات بیان ہوئی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے بعد کچھ ایسے لوگ آئیں گے، وہ ایسی باتیں کریں گے جن پر وہ عمل نہیں کریں گے، اور ایسے عمل کریں گے جن کا انہیں حکم نہیں دیا گیا ہوگا. تو جو اپنے ہاتھ سے جہاد کرے وہ مومن ہے، جو اپنی زبان سے جہاد کرے وہ مومن ہے، اور جو اپنے دل سے جہاد کرے وہ مومن ہے. اور اگر یہ بھی نہ ہو تو خشخاش کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں رہتا. یعنی اگر کسی برائی کو دل سے بھی برا نہیں جان رہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ تو خشخاش کے دانے کے برابر بھی دل میں ایمان نہیں رہتا. یعنی یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے نمازوں کو چھوڑ دیا، نمازوں کو ضائع کر دیا. تو نمازوں کو چھوڑ دیا یعنی کس طرح؟ یعنی اس میں سستی دکھائی، اور کیا ہے کہ اس طرح کی سستی دکھائی کیونکہ نماز جو ہے وہ فرض ڈیمانڈ ہے. اگر ایک انسان نماز کو ہی چھوڑ دیتا ہے تو شریعت کے باقی جو اعمال ہیں جن کا باقی کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے وہ انسان کبھی بھی ادا نہیں کر سکتا. اور یہ لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے نہیں ہوتے ہیں جو نمازوں کو ضائع کرنے والے ہوتے ہیں. کیونکہ مجاہد کہتے ہیں کہ اس سے مراد امت کے وہ لوگ ہیں جو راستوں میں گدھوں اور جانوروں کی طرح ایک دوسرے پر سوار ہوتے ہیں، نہ تو وہ آسمانوں میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اور نہ وہ زمین والے لوگوں سے شرم کرتے ہیں. یعنی کیا ہوگا کہ یہ جو لوگ ہوں گے جو نمازوں کو ضائع کریں گے، کیا ہوگا؟ ان کے اندر بے حیائی عام ہو جائے گی، برائی عام ہو جائے گی، حلال حرام عام ہو جائے گا، جس کی وجہ سے وہ کیا کریں گے؟ نمازوں کو ضائع کرنے لگیں گے. ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 60 سال کے بعد نااہل لوگ پیدا ہوں گے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری وفات کے 60 سال کے بعد سے نااہل لوگ پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے، ناخلف لوگ پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے، برے جانشین پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے. جو کیا کریں گے؟ ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا صفات بتائیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو نماز کو ضائع کر دیں گے اور خواہشات کی پیروی کریں گے اور جہنم کے گھر میں جا گریں گے. وہ قرآن تو پڑھیں گے لیکن وہ ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا. یعنی کیا ہے؟ تجوید اور قرات والے تو بڑے ہوں گے لیکن دلوں پر اثر نہیں ہوگا، عمل سے وہ چیز خالی ہوگی. اب آیت کو دیکھتے ہیں، کیا ہے آیت؟ فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاۃ کا مطلب کیا ہے؟ کہ نمازوں کو ضائع کر دیتے تھے. نمازوں کو، جنہوں نے نماز کو چھوڑ دیا، گویا اسے کھو دیا، اسے ضائع کر دیا. تو نماز کیا ہے؟ نماز ہمارے دین کا ستون ہے. ہمارے دین کی بنیاد جو ہے
وہ نماز پر ہے. جیسے ایک بلڈنگ تعمیر کی جاتی ہے نا تو اس کے نیچے پلرز رکھے جاتے ہیں, اور اگر پلرز ہی ہٹا دیے جائیں تو بلڈنگ تو قائم ہی نہیں رہ سکتی. تو بالکل اسی طریقے سے اگر یہ ستون ہے ہمارے دین کا, تو اگر یہ ستون ہی درست نہیں ہے تو اس کے اوپر جو عمارت کھڑی ہوگی وہ کیسے جو ہے نا وہ مضبوط عمارت بن سکے گی. اور اللہ تعالیٰ سے اخلاص کا ذریعہ بھی یہی ہے. اگر ایک انسان کہتا ہے کہ میں ایمان لاتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کے لیے خالص ہوں, مخلص ہوں, مسلمان ہوں, اور وہ نماز نہیں پڑھتا, تو یہ اس کا دعویٰ بالکل غلط اور جھوٹا ہے, منافقت پر مبنی ہے. حسن بصری کہتے ہیں کہ یعنی اضاء الصلاۃ کی تشریح کرتے ہوئے, تفسیر کرتے ہوئے, حسن بصری کہتے ہیں کہ یعنی نمازوں کو ضائع کرنے سے مراد یہ ہے کہ وہ لوگ, اس میں وہ لوگ آ جاتے ہیں جنہوں نے مساجد کو بیکار اور خالی کر دیا اور کھیتی باڑی کو لازم کر دیا. یعنی کیا کہ دنیا کے کاموں کو اپنے اوپر لازم کر لیا, لیکن نماز کو اور مساجد کو جو ہے نا وہ کیا کر دیا, بیکار اور خالی کر دیا. اسی طرح ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ جو نماز کو ضائع کرنے والے ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ انہوں نے نماز کو وقت سے مؤخر کر دیا. وہ اس طرح تفسیر اس کی بیان کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ نماز کو وقت سے مؤخر کر دیا. وقت سے مؤخر کرنے کا کیا مطلب ہے؟ تاخیر سے پڑھنا, نماز کو دیر سے پڑھنا. اور اگر نماز کو دیر سے پڑھا ہے تو وہ بھی نماز ضائع ہو گئی ہے, گویا نماز کو چھوڑ دیا, گویا نماز کو کھو دیا. سعید بن مسیب کے بارے میں آتا ہے کہ یہ وہ شخص ہے, کون سا والا, جو نماز کو ضائع کرنے والا ہے. یہ وہ شخص ہے جو ظہر نہیں پڑھتا یہاں تک کہ عصر داخل ہو گئی, اور عصر نہیں پڑھتا یہاں تک کہ مغرب داخل ہو جائے. یعنی جان بوجھ کے ڈیلے کرتے رہنا, اور بالکل اینڈ پہ جا کے جب عصر کا وقت ہوا تو ظہر پڑھ لی, اور جب مغرب کا وقت ہوا تو عصر پڑھ لی. یعنی ہر نماز کو ڈیلے کر کے پڑھنا. تو گویا یہ بھی اس سے مراد بھی یہ ہے کہ نماز کو ضائع کر دینا. اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں نے پوچھا کہ نماز کو ضائع کرنے سے کیا مراد ہے, تو انہوں نے کہا کہ اس سے مراد نماز کو اتنی دیر سے پڑھنا کہ وقت نکل جائے. لوگوں نے کہا ہم نے تو اس سے سمجھا تھا کہ نماز کو چھوڑ دینا, کہ ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ اس آیت کا یہ مطلب ہے کہ نماز کو بالکل ہی چھوڑ دینا, اس کا یہ مطلب ہے. تو آپ نے کہا کہ اگر وہ نماز کو چھوڑ دیتے تو وہ تو دین سے ہی نکل جاتے ہیں. اگر تو نماز کو کوئی شخص چھوڑ دیتا ہے وہ تو سمجھ لیں کہ دین سے ہی نکل گیا. تو لہٰذا کیا ہے کہ نماز کو لیٹ کر کے پڑھنا جو ہے یہ نفاق کی علامت ہے, منافقت کی علامت ہے. سستی سے, دکھاوے کی نماز پڑھنا, کہ کوئی دیکھ رہے ہیں تو پڑھ لی, نہیں دیکھ رہے تو نہیں پڑھی, یا بالکل کاہلی اور سستی سے آنا, دل نہیں چاہ رہا, بہت جلد دل کے ساتھ آنا. پھر ہے کم کر کے پڑھنا, یعنی شارٹ نماز پڑھنے کی کوشش کرنا, سنتے چھوڑ دی, نوافل چھوڑ دیے, بس صرف فرض کی طرف بس پڑھ لیا کہ بس بوجھ سا ہے اور اس کو پورا کر لیا. یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ نفاق کی علامتیں ہوتی ہیں, کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو منافق کی نماز ہے, یہ تو منافق کی نماز ہے, یہ تو منافق کی نماز ہے. کیا کہ سورج کو بیٹھے دیکھتا رہتا ہے, جب وہ شیطان کے دو سینگوں کے درمیان ہوتا ہے تو کھڑا ہو کر 4 ٹھونگے مارنے لگتا ہے. اس میں اللہ کا ذکر نہیں کرتا مگر بہت تھوڑا. ظاہر ہے کہ جب نماز قضا ہو رہی ہے تو پھر تو دوڑ دوڑ کے جائے گا, اور کیا ہے ہم اسی طرح کرتے ہیں کہ پہلے اپنے کام دنیا کے سمیٹتے رہتے ہیں, اور پھر جلدی جلدی اینڈ پہ جا کر بس نماز کو جو ہے نا بس تیز تیز سجدے دیے اور فارغ, جس میں نہ دعا ہے, نہ ذکر ہے, نہ مسنون اذکار ہیں, کچھ بھی نہیں ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ منافق کی نماز ہے, یہ منافق کی نماز ہے. 3 بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, اور جس چیز پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت جو ہے نا شدت کے ساتھ زور دیتے تھے اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 بار وہ بات دہراتے تھے کہ یہ منافقت کی علامت ہے, یہ منافقت کی علامت ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافقوں پر سب سے بھاری فجر اور عشاء ہے. کیوں فجر اور عشاء ہے؟ کیونکہ دونوں کیا ہیں, نیند کے غلبے والے ٹائم ہیں. فجر کے وقت بھی نیند کا غلبہ ہے, عشاء کے وقت بھی نیند کا غلبہ ہے, لمبی نماز ہے, تو یہ بڑی ہی بھاری ہوتی ہیں منافق کے اوپر. تو ہم لوگوں نے اپنا ساتھ ساتھ اپنا جائزہ لینا ہے کہ ہماری نمازیں جو ہیں وہ کیسی ہیں. سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ وہ لوگ حی علی الصلاۃ, کوئی کس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں, جو نمازوں کو ضائع کرتے ہیں. آیت کو بھی آپ نے ساتھ ساتھ اپنے ذہن میں رکھنا ہے. اضاعوا الصلاۃ کیا ہے
کہ جو نمازوں کو ضائع کرتے ہیں ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے. سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ وہ لوگ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے الفاظ سنتے ہیں، تندرست اور صحیح سالم ہونے کے باوجود نماز پڑھنے نہیں جاتے. یعنی کیا ہے کہ اذان کی آواز آ رہی ہے لیکن نیکی سے غفلت ہے. تو کیا ہے دیکھیں، جب حی علی الصلاح ہوتا ہے اور حی علی الفلاح ہوتا ہے تو ہمارے کیا ہے مسنون جو ہم نے اس کے آگے جو کلمات پڑھنے ہوتے ہیں کہ جب حی علی الصلاح موزن کہے تو ہم نے کیا کہنا ہوتا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ. اور اسی طرح جب کہتا ہے یعنی آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، حی علی الفلاح، تو کیا ہے کہ ہم کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ. تو کیا ہے کہ اس کے ترجمے پر اگر غور کریں نا تو یہی ہے کہ نہیں کوئی طاقت، نہیں ہے طاقت سوائے اللہ تعالیٰ کی مدد کے نیکی تک بھی پہنچنے کی اور برائی سے بچنے کی. تو دیکھیں واقع ہی کہ جب ہم ان کلمات کو پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی مدد اور توفیق اور جو ہے مدد کے بغیر انسان نیکی تک بھی نہیں پہنچ سکتا اور پھر وہ نماز کے لیے نہیں اٹھتا. اگر انسان اذان کے کلمات ہی سوچ کر صحیح جو ہے کانشیس ہو کر دے اور صحیح توجہ کے ساتھ ان کا جواب دے اور مطلب کو اپنے ذہن میں رکھے تو فوراً اذان کے بعد وہ کیا کرے گا، نماز کے لیے اٹھے گا. لیکن جب ہم اذان کی طرف ہی توجہ نہیں دیتے تو پھر ہم نماز سے بھی اکثر غفلت برتتے ہیں اور اپنے دنیا کے کاموں میں ہی لگے رہتے ہیں. اور جب وہ صحیح وائنڈ اپ ہو جاتے ہیں، ختم ہوتے ہیں، تو پھر آخر میں ہمیں یاد آتی ہے کہ چلو اب نماز جو ہے وہ پڑھ لیتے ہیں. ایک حاضری لگوانی ہوتی ہے. تو لہٰذا کیا ہے، نماز کو ضائع کرنے سے مراد کیا ہے، عمدگی سے نماز نہ پڑھنا، جلدی جلدی نماز پڑھنا، نہ رکوع کرنا نہ سجود کرنا. امام شافی، احمد اور اسحاق کہتے ہیں کہ جو رکوع اور سجدے میں کمر سیدھی نہیں کرتا اس کی نماز فاسد ہے. 90 ڈگری کے اینگل پر، ایسے پوری کمر 90 ڈگری کے اینگل پر جانی چاہیے، ٹانگوں کا اور کمر کا 90 ڈگری کا اینگل بننا چاہیے. تو اگر نہیں بنتا تو نماز اس کی فاسد ہے. اسی طرح ابن القیم کہتے ہیں کہ 6 صفات منافقت کی علامت ہیں. کون کون سی؟ سستی سے نماز کی طرف جانا نمبر 1، نمبر 2 ریاکاری کی نماز، یہ منافقت کی علامت ہے. تیسرا ادائیگی میں تاخیر. چوتھا اللہ کا ذکر بہت کم کرنا، نماز پڑھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کے فوراً جائے نماز جو ہے وہ بند کر کے اٹھ گئے، جائے نماز پر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، مسنون اذکار پڑھنا. اور باجماعت نماز سے پیچھے ہٹنا، یہ منافقت کی علامت ہے. 6 منافقت کی علامت ہیں. تو اس میں ہم اپنا جائزہ لے سکتے ہیں کہ اور کیونکہ جب ہم اپنا جائزہ لیں گے، آیت کے آئینے میں ہم اپنے آپ کو دیکھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ان برائیوں کو ہم اپنے اندر سے نکال سکیں گے. تو اس میں کیا ہو رہا ہے دیکھیں، ان سارے کاموں میں سستی سے جانا، ریاکاری دکھانا، ادائیگی میں تاخیر کرنا، اللہ کا ذکر بہت کرنا اور اگر مرد ہیں تو واجبات نماز سے پیچھے ہٹنا. تو ان ساری چیزوں میں نماز جو ہے وہ کیا ہے، حفاظت نہیں ہو رہی نماز کی، نماز ضائع ہو رہی ہے. اور جو نماز ضائع کر دیتا ہے تو پھر کیا ہے، ہم نے پیچھے سیکھ لیا کہ باقی شریعت کے تمام احکامات پر بھی وہ کبھی بھی عمل نہیں کر سکتا. آیت کو پھر دیکھتے ہیں کیا ہے، فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. کیا ہے، وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ، کہ وہ کیا کرتے ہیں، کیوں انہوں نے نمازوں کو ضائع کر دیا؟ اپنی خواہش نفس کی پیروی کی وجہ سے، کیونکہ وہ اپنی خواہشات کے پیچھے لگ گئے، اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے لگ گئے ہیں. نماز کو ضائع کرنے میں جو سب سے اہم سبب بن رہا ہے وہ کیا ہے، انسان اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے وقت لگا دیتا ہے. انسان اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے وقت لگا دیتا ہے. اور جب نماز کا وقت آتا ہے اپنی خواہشات میں ہی لگا رہتا ہے، اپنی خواہشات کو ہی پورا کرنے میں لگا رہتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ جب تک نماز کا وقت آتا ہے تو اس کا دل بدل چکا ہوتا ہے، تھکاوٹ غالب آ چکی ہوتی ہے. اور خواہشات کی پیروی ہے کیا، اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہے خواہشات کی پیروی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی ہی زبردست تشخیص کی ہے اس کے بارے میں کہ یہ ہے کیا خواہشات کی پیروی. وہ کہتے ہیں
کہ دیکھیں اس وقت حضرت علی نے بتا دیا تھا، کیا کہتے ہیں کہ بڑے ہی دانا اور عقل مند جو ہیں وہ شخص تھے، اس وقت انہوں نے تشخیص کی تھی اور انہوں نے یہ چیز بتائی تھی کہ یہ چیز جو ہے وہ سبب بنتی ہے نمازوں کو ضائع کرنے کا۔ انہوں نے کہا بڑے بڑے گھر بنائے جائیں، ساری صلاحیتیں انہی میں لگا دی جائیں۔ کیا ہے کہ بس زندگی کا مقصد یہ ہے کہ بڑا گھر بنانا ہے اور پوری زندگی انسان اسی کے لیے تھکتا 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 رہے اور کوئی اپنی عبادات کی طرف توجہ نہ دے، بس ایک صرف حاضری والی بات ہو، اور ایسی سواریوں میں بیٹھا جائے جو کیا ہوں، نوٹسیبل ہوں، یعنی ایسی سواریوں پر سوار ہوا جائے کہ جس میں بیٹھتے ہی انسان کے دل میں غرور ہو اور یہ ہو کہ لوگ جو ہیں وہ ہماری طرف دیکھ رہے ہیں۔ اور تیسرا کیا ہے کہ برانڈڈ لباس پہنے جائیں، یعنی اعلیٰ لباس پہنے جائیں۔ ان چیزوں کی خواہش جو ہے وہ پھر انسان کو عبادت سے غافل کر دیتی ہے۔ جب ان خواہشات کے پیچھے انسان لگ جاتا ہے نا کہ اچھی سے اچھا گھر، اچھی سے اچھی سواری، اچھے سے اچھا لباس، اس کو حاصل کرنے کی تگ و دو میں جب لگ پڑتا ہے انسان، تو بس پھر عبادت سے پھر وہ غافل ہو جاتا ہے۔ اور یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تشخیص کی ہے کہ یہ ہے خواہشات کی پیروی، کہ ان چیزوں کے پیچھے لگ جانا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہت غور سے سنیں، کہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے جنت کو پیدا کیا، پھر جبرائیل علیہ السلام سے کہا جاؤ اسے دیکھ کر آؤ۔ جبرائیل گئے اور واپس آئے کہ اے اللہ تیری عزت کی قسم، اس کے متعلق جو بھی سنے گا وہ اس میں داخل ہونا چاہے گا، یعنی اتنی پیاری یہ جنت ہے، اتنی اس میں سہولتیں ہیں، کیا ہے کہ جو بھی اس کے بارے میں سنے گا وہ اس میں داخل ہونا چاہے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، جنت کو ناپسندیدہ چیزوں سے ڈھانپ دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضرت جبرائیل السلام سے کہ جاؤ آپ جنت کو دیکھ کر آؤ۔ چنانچہ وہ دوبارہ گئے اور اسے دیکھا اور کہا کہ یا رب آپ کی عزت کی قسم مجھے اندیشہ ہے کہ اب اس میں کوئی داخل نہیں ہو سکے گا۔ یعنی اس تک پہنچنے کے لیے جس طرح کسی مقصد کو حاصل، کسی جو ہے مقام تک کوئی ریس ہے جیسے فرض کریں دیکھیں، اس تک پہنچنے کے لیے راستے میں بہت ہرڈلز جو ہیں وہ رکھی جائیں اور بہت وہاں تک پہنچنا مشکل ہو، ٹھیک ہے، بہت سی چیزیں کراس کر کے ہم نے جانی ہیں، بہت سی چیزوں کو پیچھے چھوڑ کے ہم نے جانا ہے، تو پھر کیا ہے، تو پھر یہ ہے، تو انہوں نے کہا کہ ایسی ناپسندیدہ چیزوں سے جنت گھیر دی گئی ہے۔ تو حضرت جبرائیل السلام کہتے ہیں کہ مجھے اندیشہ ہے کہ اب اس میں کوئی داخل نہیں ہو سکے گا۔ پھر آگ کو پیدا کیا، یعنی جہنم کو پیدا کیا، اور پھر حضرت جبرائیل السلام سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جاؤ دیکھ کر آؤ۔ اور جب حضرت جبرائیل السلام اس کو دیکھ کر آئے تو آ کر کہا کہ یا رب تیری عزت کی قسم کہ کوئی بھی اس میں داخل نہیں ہونا چاہے گا۔ تو پھر جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے اس جہنم کو خواہشات سے ڈھانپ دیا، یعنی بہت آسانیاں آگے پیچھے رکھ دی اس تک پہنچنے کے لیے، کوئی ہرڈلز نہیں ہے، جہاں پر ہرڈلز ہیں یہاں پر کوئی جو ہے نا وہ نہیں ہے، خواہشات سے ڈھانپ دیا۔ اور فرمایا کہ اب جاؤ دیکھ کر آؤ۔ تو جب وہ دیکھ کر آئے تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ تیری عزت کی قسم مجھے اندیشہ ہے کہ اب کوئی آدمی اس میں داخل ہونے سے بچ نہ سکے گا۔ یعنی یہ ایسا پھسلن والا رستہ ہے، خواہشات کا رستہ ہے، کہ آرام سے جب ایک دفعہ کوئی انسان اس کی طرف آیا بھی تو وہ پھسل کر اس کے اندر چلا جائے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اپنی امت کے بارے میں 3 چیزوں کا ڈر ہے، کیا؟ ایک بخیلی کا، دوسرا خواہش نفس کی پیروی کا، اور گمراہ امام کا، یعنی امام جو گمراہ کریں گے۔ تو خواہش نفس کی پیروی کی بات ہو رہی ہے کہ یہ کیوں نمازوں کو ضائع کر دیتے ہیں، کیونکہ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ، کہ وہ اپنی خواہشات کی کیا کرتے ہیں، پیروی کرتے ہیں، اپنی خواہشات کو اپنی مرضی سے زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ اور جب انسان اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتا ہے، کوئی وہ جو ہے نا نہیں دیکھتا کہ میرے اللہ کا اس معاملے میں کیا حکم ہے، تو وہ شخص گمراہی کے رستے میں نکل جاتا ہے۔ اور جب انسان خواہشات کی پرستی میں لگ جائے تو انسان پھر کیا ہے، غفلت میں پڑ جاتا ہے، پھر وہ حدیں توڑنے لگتا ہے، پھر وہ کوتاہیاں کرنے لگتا ہے، اور خواہش پرستی ہی انسان کو پھر اللہ تعالیٰ کے ذکر سے بھی غافل کر دیتی ہیں۔
کیونکہ قرآن مجید میں اس چیز کے بارے میں بھی حکم آیا ہے کہ اے ایمان والو تمہیں تمہارا مال اور اولاد اللہ کی یاد سے غافل نہ کریں، کیونکہ یہی دو چیزیں ہیں جن کی مال کی ہوس جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ اللہ کے ذکر سے غافل، اس کو حاصل کرنے کی جو جستجو ہے اور جو تڑپ ہے وہ ہمیں اللہ کے ذکر سے غافل کرتی ہے، اور دوسرا اولاد، کہ اولاد کی خاطر انسان صبح سے شام تک جو ہے وہ لگا رہتا ہے اور اپنی عبادات سے غافل ہوا رہتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو ایسا کرے گا وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا۔ اور اگر ایک انسان خواہش کو چھوڑ کر نماز کو ترجیح دیتا ہے تو اس کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ جہاں پر اس شخص کو، خواہش نفس کی پیروی کرنے والے شخص کو جو ہے وہ کیا کہا کہ یہ خسارہ اٹھانے والا ہے، تو دوسری طرف خواہش کو چھوڑ کر نماز کو ترجیح، اللہ تعالیٰ کے حکم کو ترجیح دینے والے کی فضیلت بھی پتہ چلتی ہے، کہ حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ 3 قسم کے لوگوں سے بہت محبت کرتا ہے، ان کی طرف ان کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے، ان کو دیکھ کر ہنستا ہے۔ ان میں سے ایک وہ شخص ہے کہ جس کی بیوی خوبصورت ہے اور اس کے پاس بستر بھی نرم ہے، لیکن پھر بھی وہ قیام کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے۔ یعنی کیا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے بندے نے شہوت کو ترک کر دیا اور کیا کیا، میرا ذکر کر رہا ہے اور مجھ سے سرگوشیاں کر رہا ہے۔ تو کیا ہے، اور یہ جو بھی چاہتا ہو بھی سکتا تھا، یعنی اگر یہ چھوڑ بھی دیتا اس چیز کو تو ہو سکتا تھا، لیکن کیا ہے کہ اپنی خواہش کو چھوڑ کر میرے آگے آ کر کھڑا ہوا ہے، میری نماز کے لیے آگے کھڑا ہوا ہے۔ تو ایسے شخص کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، اس پر فخر کرتے ہیں، ہنستے ہیں، مسکراتے ہیں۔ اور کیا ہے، اگلی آیت کو پھر آگے دیکھتے ہیں، فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ کیا ہے کہ جو نماز کو ضائع کرتے ہیں، کس وجہ سے، اپنی خواہشات کی پیروی میں لگ گئے۔ اب کیا ہے ان کا اینڈ پہ اللہ تعالیٰ انجام بتا رہے ہیں۔ کیا ان کا انجام بتایا جا رہا ہے کہ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، کہ عنقریب وہ کیا کیے جائیں گے، عنقریب وہ ملیں گے ہلاکت کو، غیا، ہلاکت کو ملیں گے، عنقریب ان کو گمراہی کی سزا ملے گی۔ تو اگر غیا جو ہے اس کو دیکھا جائے تو اہل علم کہتے ہیں کہ جو یہ غیا ہے یہ جہنم کی ایک وادی کا نام ہے، اور ابن جریر جو تفسیر کے راوی ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ غیا جو ہے وہ ایک جہنم کی وادی ہے۔ اسی طرح وہب وہ کہتے ہیں کہ یہ جہنم ایک نہر ہے جو بہت گہرائی والی ہے اور اس کا کھانا بڑا ہی خبیث ہے۔ کس کا انجام ہے یہ غیا؟ نمازوں کو ضائع کرنے والے کا، اپنی خواہشات کی پیروی میں لگ کر نمازوں کو ضائع کرنے والے کا۔ اور ابن عباس کا قول ہے کہ غی جو ہے یہ جہنم کی ایک وادی ہے، اس کی گرمی سے پناہ مانگنی چاہیے، جو کہ اسی طرح برائیوں میں جو اپنی خواہشات کی پیروی میں لگا رہتا ہے۔ عطا کہتے ہیں کہ غی میں جو ہے پیپ اور خون بہتا ہے، اور کعب کہتے ہیں کہ یہ جہنم میں ایسی وادی ہے جو بہت دور گہری ہے، یہ بہت گرم ہے اور اس کی خوراک تو بہت ہی بری ہے۔ اللہ تعالیٰ اس جہنم کی وادی سے ہمیں بچا لے، آمین۔ اور دیکھیے اگر اس پوری آیت کو دیکھیں نا، اس پوری آیت کو سمجھ لینے کے بعد ہمیں یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں بتا رہے ہیں کہ نماز کی کتنی زیادہ اہمیت ہے۔ کیونکہ نماز عبادت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے پوری مخلوق کو اپنی جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں نا، چرند ہیں، پرند ہیں، سب کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے ہی پیدا کیا ہے، اور سب چرند ہیں، پرند ہیں، سب جو ہیں وہ کیا کر رہے ہیں، کسی نہ کسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہیں۔ سورہ نور میں آتا ہے کہ کیا تم دیکھتے نہیں کہ جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے اور جو کچھ فضا میں ہے، اور فضا میں پر پھیلائے پرندے بھی، یہ سب اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں۔
مخلوق کو اپنی نماز کا طریقہ معلوم ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مخلوق کو، ہر کوئی بھی مخلوق ہے اس کو اپنی نماز کا طریقہ معلوم ہے، اور جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ جانتا ہے. ساری مخلوق اللہ کے سامنے ہی سر بسجود ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ عصر کا ٹائم اور فجر کا ٹائم ہوتا ہے نا، ابھی اس وقت تھوڑی سی دیر پہلے کا، آپ دیکھیں چڑیوں کی ایک خاص ٹائم ہوتا ہے، ایک خاص ٹائم میں چڑیاں بولنا شروع کرتی ہیں اور ایک خاص ٹائم میں وہ بند بھی کر دیتی ہیں. یہ ان کا اللہ تعالیٰ کے ذکر کرنے کا وقت ہوتا ہے. اور اسی طرح عصر کے ٹائم بھی آپ دیکھتے ہیں کہ مغرب سے کافی تھوڑی سا دیر پہلے ایک خاص ٹائم ہے، اچانک وہ بولنا شروع کر دیتی ہیں. یہ ان کا ذکر کا ٹائم ہے، وہ اپنے صبح اور شام کے اذکار پڑھ رہی ہوتی ہیں جو ہمیں اکثر بھول جاتے ہیں اور ان کو کبھی بھی نہیں بھولتے. ہاں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو کیا ہے کہ ہم نے کہ نماز کی کیوں یہاں پر اس آیت سے ہمیں نماز کی اہمیت کا پتہ چل رہا ہے. اور دنیا کی تمام مخلوق جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہے، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت نماز ہی ہے. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی ہر مخلوق کو جو ہے وہ اس کی نماز کا طریقہ سکھایا ہے، یعنی اس کی عبادت کا طریقہ سکھایا ہوا ہے. جیسے ہماری آنکھوں کے سامنے دیکھیں ہر چیز، مچھلیاں ہیں، پرندے ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں، درخت ہیں، سب جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مصروف رہتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں، سب نے اپنی امتوں کو کسی نہ کسی طریقے سے نماز کا ہی حکم دیا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کا ہی حکم دیا ہے. اور خود قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے تمام بندوں کو، سارے بندوں کو اس کا حکم دیا کہ میرے بندوں میں سے جو ایمان لائے ہیں ان سے کہہ دیجئے کہ وہ نماز قائم کریں. تو لہذا کیا ہے کہ اور نماز کیا ہے ہمارے پاس دن میں 5 دفعہ فرض ہے. اور توحید کے بعد دوسرا بڑا رکن جو ہے وہ نماز ہے. اور ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ یہ اسلام کا جو ہمارا اسلام ہے کہ عمارت ہے، اس کا یہ ستون ہے، یعنی ہمارے دین کی جو بنیاد ہے وہ نماز ہے. اگر بنیاد کھوکھلی ہوگی، بنیاد کمزور ہوگی تو کبھی بھی عمارت جو ہے وہ مضبوط نہیں ہو سکتی. تو لہٰذا ہم نے اپنی نمازوں کو بہتر بنانا ہے، نمازوں کو اعلیٰ بنانا ہے، کیونکہ نماز کو ضائع ہونے سے بچانا ہے. کیونکہ نماز چھوڑ دینا والے کو جو چھوڑ دیتا ہے اس کو کافر قرار دیا گیا ہے، وہ کفر میں چلا جاتا ہے. اور یہ ایک ایسا فریضہ ہے جو کسی بھی حال میں ساقط نہیں ہو سکتا. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ آج میری طبیعت خراب ہے تو آج ہم تو ذرا سے بیمار ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں جی نماز کے لیے اٹھا نہیں جا رہا، نماز جو ہے وہ نہیں پڑھتے. یہ ایک ایسا فریضہ ہے جو کسی حال میں بھی ساقط نہیں ہو سکتا. اگر آپ کھڑے نہیں ہم پڑھ سکتے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت رخصت دی ہے، ہمارا دین آسان ہے کہ بیٹھ کے پڑھ لی جائے. اگر بیٹھ کے نہیں تو لیٹ کر بھی پڑھی جا سکتی ہے. حتیٰ کہ میدان جنگ میں بھی جبکہ دشمن سامنے کھڑا ہوا ہے تو بھی نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے. تو ہم کس طریقے سے لاپرواہی برتتے ہیں، اور تھوڑی سی کوئی مجبوری آ گئی، تھوڑی سی کوئی مصروفیت آ گئی، کہیں گھر سے باہر نکل گئے تو ہم جو ہے ان کا باہر کے کاموں کو تو جو ہے نا فوقیت دیتے ہیں، لیکن نماز کو ہم جو ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں. آپ جنگ احد کا کہ کس طریقے سے دشمن سامنے تھا لیکن نمازیں جو ہے وہ خوف کا حکم آ گیا اور نماز پڑھنے کا طریقہ سکھا دیا گیا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نماز کسی بھی صورت چھوڑنے کی اجازت نہیں. اور کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نماز کسی بھی صورت میں چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ روزانہ فرشتوں سے 2 بار بندوں کی نماز کی خبر لیتے ہیں. یہ چیز ہمیں غور سے سن لینی چاہیے، کیا کہ اللہ تعالیٰ روزانہ فرشتوں سے 2 بار بندوں کی نماز کی خبر لیتے ہیں، فجر اور عصر کے وقت. اب فجر اور عصر کے بعد جب فرشتے تبدیل ہوتے ہیں، فرشتوں کی ڈیوٹیاں تبدیل ہوتی ہیں نا، فجر اور عصر کے وقت اسی وقت فرشتے بھی تبدیل ہو کر جاتے ہیں اور وہ نمازوں میں ہی آ کر ملتے ہیں. جب انسان فجر کی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو دوسرے فرشتے آ جاتے ہیں اور آ کر ملتے ہیں. اور کیا ہے عصر کے وقت بھی اسی طریقے سے. اور بڑی ہی ہے کہ ہر نماز کے وقت ایک اعلان ہوتا ہے. غور سے سنیں اس حدیث کو، جو ہے کیا ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نماز کا وقت شروع ہوتا ہے تو ایک منادی اعلان کرتا ہے کہ اٹھو اے آدم کے بیٹو اور اس آگ کو بجھاؤ جو تم نے اپنے نفسوں کے لیے جلائی ہے. تو وہ کھڑے ہوتے ہیں،
وضو کرتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے ان کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، اور نماز کے لیے جب کھڑے ہوتے ہیں تو پچھلی نماز کے درمیانی وقفے میں ہونے والے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ کیا کہ پچھلی نماز کے جب وضو کیا تو سارے جو گناہ ہیں وہ جھڑ گئے، اور پچھلی نماز سے جو ہے اور اگلی نماز کے جو نماز آپ پڑھ رہے ہیں اس کے درمیانی وقفے میں جتنے بھی گناہ کیے، صغیرہ گناہ کیے، جان بوجھ کر نہیں کیے، لا علمی میں ہو گئے، تو وہ کیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیتا ہے۔ اور پھر یہی معاملہ ہوتا ہے عصر سے مغرب سے عشاء کے وقت، جب لوگ نمازیں پڑھتے چلے جاتے ہیں اور ان کے درمیانی وقفے کے گناہ جو ہیں وہ معاف ہوتے جاتے ہیں۔ اور پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر کیا ہوتا ہے کہ جب عشاء کا وقت آ جاتا ہے اور انسان نماز پڑھ کر سو جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، انسان اس طرح ہو جاتا ہے جیسے بخشا ہوا، اپنے سارے گناہ وہ دھلوا کر عشاء کی نماز پڑھ کر وہ سو جاتا ہے، تو ایسے ہو جاتا ہے جیسے وہ بخشا ہوا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر بھلائی کی حالت میں رات گزارتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ بخشا ہوا ہو جاتا ہے، لیکن اگر برائی کی حالت میں اس نے نماز بھی نہیں پڑھی اور برائی میں ہی وہ رات کو سو گیا، تو یہ لوگ شر میں لتھڑ کر رات گزارتے ہیں، یعنی پھر برائیوں میں جس طرح گھرا ہوا نہیں شخص ہوتا، اس طرح لتھڑ کر جو ہے وہ رات گزارتے ہیں۔ تو کیا ہے کہ ایک نماز وضو وہ بھی گناہوں کو مٹانے کا ذریعہ ہے، اور ایک نماز اور اس سے دوسری نماز کا جو درمیانی وقفہ ہوتا ہے، جب ایک انسان ایک نماز پڑھنے کے بعد دوسری نماز پڑھتا ہے تو اس درمیانی وقفے کے دوران ہونے والے چھوٹے صغیرہ گناہ جو انسان لا علمی میں کر بیٹھتا ہے وہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، تو گناہوں کو معافی کا بھی ذریعہ ہے۔ تو لہٰذا نماز کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور دیکھیں نماز کسی بھی حالت میں چھوڑ نہیں سکتے، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نے بھی جو ہے نا سخت، دیکھیں بیماری جب اینڈ پہ آئی، ہم جب سیرت طیبہ پڑھتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب آخر میں سخت بیماری کی حالت تھی تو تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف کس کی فکر تھی، نماز کی ہی فکر تھی، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بیماری کا شدید غلبہ ہو گیا، بالکل آخری 2-3 دن تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے پہلے جو ہے نا خود نماز پڑھایا کرتے تھے، لیکن جب بہت زیادہ مرض کی شدت ہوئی، ایک دن آپ کو بہت زیادہ بخار تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے پوچھا کہ لوگوں نے نماز پڑھ لی، تو حضرت عائشہ نے کہا نہیں، وہ آپ کا انتظار کر رہی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھ جو ہے نا پانی لاؤ، یعنی وہ لگن جو ہے وہ برتن انہوں نے کہا کہ لاؤ اور مجھے غسل کرواؤ، تاکہ جب میرے اوپر پانی ڈلے تو شاید میرا یہ کچھ افاقہ ہو جائے، بخار کم ہو جائے اور میں جا کر جو ہے نماز پڑھوں۔ پھر اسی طرح کیا گیا کہ غسل آپ کو کروایا گیا، لیکن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ غشی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر طاری ہو گئی، پھر آپ پر بے ہوشی طاری ہونے لگی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے غسل کرواؤ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے وہ اٹھنے لگتے، لیکن جو ہے وہ بے ہوشی طاری ہو جاتی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تیسری بار کہ مجھے غسل کرواؤ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر غشی طاری ہونا شروع ہوگی، یعنی وہ موت کی ذرا سختی بھی تھی، کمزوری تھی، بیماری تھی، لیکن کیا ہے فکر یہی کہ میں اٹھ کر کسی طریقے سے میں اٹھوں اور جا کر نماز جو ہے وہ پڑھاؤں، اپنی بھی پڑھوں اور لوگوں کی بھی نماز بھی پڑھاؤں، کیونکہ صحابہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بالکل جو آپ میرے اندر طاقت نہیں ہے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کہلا بھیجا کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں، اور پھر اسی طریقے سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ باقی دنوں میں 17 دن جو ہے وہ امامت کرواتے رہے تھے۔ اور پھر کیا ہوا کہ جب بالکل ہفتہ اور اتوار کا دن آ گیا، کیونکہ پیر والے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے، تو ہفتے اور اتوار والے دن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا سا فاقہ محسوس ہوا، تھوڑی بہتری محسوس ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر 2 آدمیوں کی مدد سے ظہر کی نماز کے لیے مسجد تشریف لے کر گئی، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جو ہے وہ کیا کرا رہے تھے، نماز پڑھا رہے تھے، امامت کروا رہے تھے، آپ ان کے بائیں طرف بیٹھ گئے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر امامت کروائی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور مقتدی یعنی ان کی اقتداء میں پھر نماز پڑھی۔ اور کیا ہوا کہ لیکن دیکھیں کہ کسی بھی حالت میں اتنی شدید ترین حالت ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف اور صرف کس چیز کی فکر ہے، اپنی نماز کی فکر ہے، اور مسلمانوں کو، صحابہ اکرام کو نماز کی ہی تلقین کرتے جا رہے ہیں۔ تو ہم اپنا رویہ دے سکتے ہیں کہ ہمیں تھوڑی سی پریشانی آ گئی، تھوڑا سا ہلکا سا بخار ہو گیا یا کوئی مسئلہ ہو گیا، تو ہم کیا کرتے ہیں، فوراً نماز کو ضائع کر دیتے ہیں، نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، ترک کر دیتے ہیں۔ تو کیا ہے کہ
اور نبی حضرت علی بھی کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری دن چل رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہی کہتے تھے الصلاۃ الصلاۃ، کہ نمازوں کی حفاظت کرو، نمازوں کی حفاظت کرو. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک وقت آئے گا، بڑی سخت حدیث ہے، کہ ایک وقت آئے گا نماز کا نام و نشان بھی مٹ جائے گا. کپڑے کے بیل بوٹوں کی طرح اسلام مٹتا جائے گا، حتیٰ کہ انہیں یہ بھی معلوم نہ ہوگا کہ نماز، روزہ، قربانی اور صدقہ کیا ہوتے ہیں. ایک رات میں اللہ عز و جل کی کتاب کو مٹا دیا جائے گا اور زمین میں ایک آیت بھی باقی نہ رہے گی. لوگوں کے مختلف گروہوں میں سے کچھ بوڑھے مرد و عورت رہ جائیں گے، وہ کہیں گے کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو یہ کلمہ کہتے سنا تھا اور اب ہم بھی کہہ رہے ہیں. یعنی صرف نہ انہیں نماز کا کوئی پتہ ہوگا، نہ روزے کا کوئی پتہ ہوگا، بلکہ بس وہ کہیں گے، کچھ لوگ بوڑھے لوگ کہیں گے ہاں اب ہم نے اپنے آباء و اجداد سے یہ کلمہ لا الہ الا اللہ سن رکھا ہے، باقی ان کو دین کیا ہے، کیا اس کے ارکان ہیں، انہیں کچھ بھی نہ پتہ ہوگا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس وقت سے بچا لے، اس فتنوں والے دور سے ہمیں بچا لے، ہماری اولادوں کو، ہماری نسلوں کو جو ہے وہ اس سے بچا لے. تو اس لیے ہمیں کیا ہے کہ بہت زیادہ جو ہے وہ الرٹ ہونے کی ضرورت ہے، بہت زیادہ ہمیں جو ہے نا کام کرنے کی ضرورت ہے، اپنے اوپر بھی اور اپنی اولادوں کے اوپر بھی اور اپنے گھر والوں کے اوپر بھی، کہ ہم ان کو کیا کریں کہ ہم ان کو دین کو سمجھائیں اور کیا ہے نماز کا پابند بنائیں. کیونکہ قبر میں جا کر بھی نہ انسان کی حسرت کیا ہوگی، یہی ہوگی کہ کاش وہ دنیا میں نمازوں کی فکر کر لیتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے پاس سے گزرے، اس کو قبر کے پاس سے گزرے اور کہتے ہیں کہ اس کو حال ہی میں دفنایا گیا تھا، یعنی تازی تازی وہ جو ہے وہ جو ہے بندہ فوت ہوا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 رکعتیں ہلکی سی ہوتی ہیں اور تم انہیں حقیر اور زائد سمجھتے ہو، اور اگر وہ 2 رکعتیں اگر یہ صاحب قبر اپنے عمل میں زیادہ کر لیتا تو اس کی نظر میں تمہاری تمام باقی دنیا سے اس سے زیادہ محبوب ہوتی. یعنی آج یہ قبر میں چلا گیا ہے نا، آج اس کو حسرت ہے، آج اس کو پتا چلا ہے کہ اگر دنیا میں یہ کوئی 2 رکعت بھی زیادہ پڑھ لیتا نا تو آج یہ اس کے لیے یہاں پر اس قبر میں اس کے لیے وہ جو ہے وہ مددگار ہوتی، تمام دنیا کی چیزوں سے وہ بہتر ہوتی. لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہمارا کیا ہوتا ہے کہ ہم اتنے سہل پسند بن چکے ہیں کہ سنتوں کو تو ہم جو ہے نا وہ کوئی اہمیت ہی نہیں دے رہے ہیں. جیسے جو موقدہ ہیں تو ان کو تو پھر بھی ہم اہتمام کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں، لیکن جو غیر موقدہ ہیں جیسے عصر کی سنتیں 4 سنتے ہیں، عشاء کی 4 سنتے ہیں، ان کو ہم کیا کرتے ہیں بالکل ہی جو ہے نا، اکثر تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ عصر کی 4 سنتے اور 4 فرض ہیں، دونوں پکے ہی ہم نے روٹین بنا لی ہے صرف 4 فرض کے پڑھنے کی. تو کیا ہے کہ انسان اور نفل بھی اکثر جیسے عشاء کی نماز میں سنتیں چھوڑ دینا، نفل چھوڑ دینا اور شارٹ سی نماز پڑھ کے جو ہے وہ فارغ ہو جانا، تو ہمیں وہ جو اس کی رکعت ہیں 17 رکعتیں ہیں وہ بھاری لگتی ہیں. تو کیا ہے کہ اور نوافل کو بھی اہمیت نہ دینا، چھوڑ دینا کہ کوئی نہیں، کون سا گناہ ملے گا. لیکن قیام قبر میں انسان جو ہے وہ حسرت کرے گا کہ کاش اس نے کوئی 2 نفل، کوئی 2 رکعتیں، کوئی 2 سجدے جو ہیں وہ ایکسٹرا کر لیے ہوتے تو آج اس کی جو ہے وہ یہاں پر قبر میں اس کے لیے آسانی ہو جاتی. تو ہم نے کیا کرنا ہے، ان سب چیزوں کو، باتوں کو سیکھنے کے بعد ہم نے اپنی نمازوں کا جائزہ لینا ہے اور ان میں بہتری لانی ہے اور اپنی نمازوں کو قائم کرنے والا بننا ہے، نمازوں کو ضائع ہونے سے بچانا ہے. اور نماز کو مقررہ وقت پر پڑھنا ہی نماز کی حفاظت ہے. کیونکہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو کون سا عمل سب سے زیادہ محبوب ہے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کو کون سا عمل سب سے زیادہ محبوب ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا، اول وقت میں جیسے ہی اذان ہوئی ہے اذان کا جواب دے انسان اور پھر اس کے بعد اپنی نماز کی تیاری میں لگ جائے، بجائے اس کے کہ دوسرے کام جو ہے وہ انسان ختم کرنے کے بعد نماز کو پڑھے. تو یہ چیز جو ہے وہ غلط ہے. تو کیا ہے، اور کہتے ہیں کہ جو صحابہ کا یہ طرز عمل ہوتا تھا کہ جب وہ اپنی نمازوں کو ضائع ہوتے ہوئے دیکھتے نا تو وہ روتے ہوتے تھے، بہت زیادہ وہ روتے ہوتے تھے اس چیز پر کہ ہماری کوئی نماز جو ہے وہ ضائع ہو رہی ہے، کسی اور دنیا کے کام میں ہم لگ پڑے ہیں اور نماز ہماری ضائع ہو رہی ہے. اور نماز پڑھنے سے، نماز کو قائم رکھنے سے کے بہت سے فائدے ہیں. کیا کہ اللہ تعالیٰ کی
احادیث اور قرآن مجید کی روشنی میں ہی یہ فوائد پتہ چلتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نماز سے اللہ تعالیٰ کیا ملتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ملتی ہے، کامیابی ملتی ہے. قد افلح المومنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون، کہ قد افلح المومنون، قد افلح المومنون، کہ تحقیق وہ لوگ کامیاب ہوں گے جو کیا کرتے ہیں، اپنی نمازوں کو قائم کرتے ہیں اور ڈرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی کھڑا ہوتا ہے نماز کے لیے تو اللہ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اسپیشل اس بندے کو پھر کیا کرنا شروع ہو جاتے ہیں، اس کی طرف اپنا رخ موڑ لیتے ہیں اور اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں. تو لہٰذا اور ایک بڑی ہی پیاری بات ہے کہ جو شخص نماز کے بعد اپنی جائے نماز پر بیٹھا رہتا ہے تو فرشتے اس پر صلات پڑھتے ہیں. فرشتوں کی صلات کیا ہے، وہ کہتے ہیں اللہم اغفر لہو، اے اللہ اسے بخش دے، اللہم ارحمہ، اے اللہ اس پر رحم فرما. تو کتنا ہے کہ جو شخص نماز پڑھنے کے بعد اپنی جائے نماز پر بیٹھا رہتا ہے اور دعائیں کرتا رہتا ہے تو فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں، اس کے لیے بخشش کی، اس کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں. اس کے علاوہ نماز، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کے ذریعے مدد مانگو، صبر مانگو، تو نماز غم اور پریشانی کا ذریعہ کے دور کرنے کا ذریعہ ہے. اس کے علاوہ نماز سے دیکھیں حفاظت بھی ملتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس نے فجر کی نماز اگر ترک کر دی تو وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں، اللہ تعالیٰ کے ذمے سے وہ نکل گیا. تو کیا ہے، نماز جو ہے سے اللہ تعالیٰ کی حفاظت بھی ملتی ہے. اور جس نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے فجر کی نماز پڑھی وہ اللہ کے ذمہ میں ہے، اللہ تعالیٰ نے اب اس کی حفاظت کا ذمہ لے لیا ہے. اس کے علاوہ دیکھیں نماز کا کتنا فائدہ ہے کہ صحت اور تندرستی انسان کو ملتی ہے. لیکن جب ہم وضو کرتے ہیں تو ہم غرارہ کرتے ہیں تو گلے کی ساری بیماریاں ہماری نکلتی ہیں، ناک میں پانی لے کر جاتے ہیں تو ناک کے سارے جراثیم، گرد و غبار وہ نکلتے ہیں. اسی طرح جب ہم اپنے سارے آزاد ہوتے ہیں، پاؤں دھوتے ہیں، انگلیوں کا خلال کرتے ہیں تو ہر قسم کا فنگل انفیکشن کوئی بھی چیز ہے وہ ساری جراثیم جو ہیں وہ دن میں 5 دفعہ جب ہم کرتے ہیں تو ہماری جو ہے وہ دور ہو جاتی ہیں، تو انسان بالکل حشاش بشاش تر و تازہ رہتا ہے. لیکن اس کے برعکس اگر ایک شخص ہے وہ کوئی نہ وضو کر رہا ہے نہ، تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ پورا دن سستی کے عالم میں رہے گا اور بیماریاں جو ہیں وہ ان میں پائی جائیں گی. تو دیکھیں، اور اس کی مثال، بہترین مثال دیکھیں آج کل کیا حالات ہوئے میں، یہ جو وائرس پھیلا ہوا ہے، اور جہاں پر جو ہے نا جو نان مسلم جو کنٹریز ہیں اگر ان کو دیکھا جائے تو ان میں یہ اس کی ریشیو، ڈیتھ ریشیو جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، ڈیتھ ریٹ بہت زیادہ ہے. اور آج کل انڈیا کا حال دیکھ لیں، اور دیکھیں ہمارے پاکستان میں بھی ٹی وی میں تو ہم ضرور خبریں وغیرہ سنتے ہیں جو بھی ہے، لیکن اگر ہم اپنے ارد گرد جو ہے نا وہ جائزہ لیں تو وہ خوف کا عالم نہیں ہے ہمارے اندر، اور اللہ تعالیٰ پر توکل بھی ہے اور ہم نماز پڑھتے ہیں 5 وقت کی، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان چیزوں سے محفوظ رکھا ہوا ہے، ان بیماریوں سے محفوظ رکھا ہوا ہے. تو یہ کیا ہے کہ صحت و تندرستی کا بھی سبب بنتا ہے. اور اس کے علاوہ گناہ مٹانے کا ذریعہ ہے، جو ہم نے پیچھے پڑھ لیا کہ ایک نماز سے دوسری، وضو سے کتنے گناہ جڑ جاتے ہیں. آپ نے پہلے بھی ایک نماز کا جو لیکچر دیا تھا تو اس میں وضو کا ایک آزاد ہونے سے کتنے جو ہیں وہ گناہ جھڑتے ہیں، اور ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیانی وقفے میں کتنے جو ہیں وہ گناہ جو ہیں وہ ہمارے دھل جاتے ہیں. تو اور نماز برائی سے، جب ایک انسان ایک دفعہ نماز پڑھ لیتا ہے تو وہ کہتا ہے میں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے اب کھڑا ہو گیا ہوں، اب میں نے اس کے بعد دوسرا کام، غلط کام کوئی بھی نہیں کرنا، کیونکہ میں نے اب اگلی نماز کے لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا ہے. تو نماز برائی اور بے حیائی سے بھی انسان کو روکتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے. اللہ، کیونکہ سجدوں سے، سجدے کی حالت میں جب انسان ہوتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت نصیب ہوتی ہے اس کو. اس کے علاوہ غیر اخلاقی بیماریوں سے انسان، جھوٹ، غیبت، بدگمانی، ان سب سے انسان محفوظ رہتا ہے. اور آخرت کے لیے تو یہ بہت بڑے اجر کا باعث ہوگا جو نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. اور قبر میں دیکھیں یہ انسان کے سرہانے کی طرف سے آئے گی اور اس کو عذاب سے بچائے گی. اور قیامت والے دن یہ ایک چمکدار نور کی شکل میں آئے گی. نماز، جو ہماری نماز ہے نا، یہ قیامت والے دن ایک چمکدار نور کی شکل میں آئے گی اگر ہم نے اس کی حفاظت کی ہوگی. کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اندھیروں میں مسجد کی طرف جاتے ہیں اللہ ان کے لیے قیامت کے دن چمکدار نور کے ساتھ روشنی کرے گا. پھر فرمایا کہ اندھیرے میں مسجد کی طرف جانے والوں کو قیامت کے دن مکمل نور کی خوشخبری دے دو. تو اللہ تعالیٰ ہمارے مردوں کو باجماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے.
اور قیامت کے دن جب کیا ہوگا کہ ہر طرف گرمی ہوگی، آنکھیں جل رہی ہوں گی، تو یہ نماز ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی. اور یہ ہمارے جو وضو ہیں اور یہ ہمارے جو سجدے ہیں، یہ اعضاء جو ہیں، جب نور کی ضرورت ہوگی تو وضو کی وجہ سے اور ہمارے سجدوں کی وجہ سے ہمارے اعضاء جو ہیں وہ چمک رہے ہوں گے. اور کیا ہے کہ یہ جو سجدے کے نشان پڑ جاتے ہیں نا، گھٹنوں پہ، پاؤں پہ اور ماتھے پہ، یہ نشان ایسی جن جگہوں پر یہ نشان ہوں گے ان پر آگ حرام ہے. اور نمازی کو جنت میں داخل کرنا اللہ پر حق ہے. یعنی اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ وہ نمازی جو اپنی نمازوں کو ضائع نہیں کرتا اور نماز کو بہترین طریقے سے قائم کرتا ہے، اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ وہ اس کو جنت میں ضرور داخل کریں گے. اور جب انسان ایک سجدہ کرتا ہے تو اس کا ایک درجہ بلند ہو جاتا ہے. اور سجدے انسان نفل نماز کی صورت میں، فرض نماز کی صورت میں، سنت نماز کی صورت میں ادا کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں سجدوں کی کثرت کرنے کی توفیق دے. اور کیا ہے، اگر نماز انسان چھوڑتا ہے تو اس کا وبال بھی بڑا ہی سخت ہے. سب سے پہلی تو بات ہے کہ اگر نماز انسان نے چھوڑ دی تو وہ کفر کے دائرے میں چلا جاتا ہے. پھر دوسرا، جہاں پر دوسری طرف نماز پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کی رحمت مل رہی ہے تو یہاں پر انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے. اعمال قبول نہیں ہوتے ہیں، دل سخت ہو جاتا ہے، غفلت میں انسان چلا جاتا ہے. کیا ہوتا ہے، اور وہاں پر قبر میں وہ سرہانے آئے گی نمازی کے، اس کو بچائے گی. اور یہاں پر بے نمازی کے لیے موت سے ہی سختیاں سٹارٹ ہو جاتی ہیں. اور قبر میں تو معاملہ اللہ تعالیٰ کو بہتر پتا ہے، اور وہ بھی حدیث کی روشنی میں پتا چلتا ہے. تو لہٰذا ہمیں کیا کرنا ہے کہ دعا کرنی ہے اللہ تعالیٰ سے، اپنے لیے بھی، اپنے ازواج کے لیے بھی، اور اپنی اولادوں کے لیے بھی، اپنی نسلوں کے لیے بھی. کیا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نماز کو قائم کرنے والا اور نمازوں کی حفاظت کرنے والا بنا دیں. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا تقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. کیا کہ اے میرے رب مجھے نماز قائم کرنے والا بنا، اور میری اولاد کو بھی، اور ہمارے رب تو میری دعا قبول فرما. اے میرے رب مجھے اور میرے والدین کو، سب ایمان والوں کو اس دن بخش دینا جس دن حساب قائم کیا جائے گا. کتنی پیاری دعا ہے جس کو ہم نے اپنی دعاؤں میں شامل کرنا ہے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں خواہش نفس کی پیروی سے بچا لے، تو اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے. کہ کیونکہ یہ جو خواہش ہم نے سیکھ لیا، کہ یہ جو خواہش ہم نے آج جان لیا کہ کیا وجہ ہے. ہم کہتے ہیں ہماری نمازوں میں ہمارا دل نہیں لگتا، یا ہم جو ہے وہ پڑھنے کھڑے ہوتے ہیں تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ کدھر سے ہم نے شروع کی کدھر ختم کر دی. یہ سب کے ساتھ یہ معاملات ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے یہ جو خواہشات ہیں نا یہ نکال دے. تو ہم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہی ہیں، کیونکہ لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر نہ کسی نیکی کی توفیق ملتی ہے اور نہ انسان کسی گناہ سے بچ سکتا ہے. کیا ہے، اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء. اے اللہ بے شک میں تیری پناہ مانگتی ہوں برے اخلاق اور برے اعمال سے اور بری خواہشات سے. آمین ثم آمین. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری نمازوں کو درست کر دے اور ہمیں نمازوں کو قائم کرنے والا بنا دے، اور ہمیں اپنی نمازوں کی حفاظت کرنا آ جائے، اور ہم نماز کو پابندی کے ساتھ وقت پر ادا کرنے والے بن جائیں. اور ہماری نمازوں میں اللہ تعالیٰ خشوع پیدا کر دے، اخلاص پیدا کر دے، اور ہمارے اندر یہ جو خواہشات ہیں مال کی، حرص اور لالچ، یہ سب کچھ جو ہے وہ ہمارے اندر سے ختم ہو جائے. اور ہمیں اپنی زندگی کا مقصد جو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ میں نے تمہیں اس دنیا میں صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اے اللہ تعالیٰ ہمیں سب اس مقصد کو جان جائیں. آمین ثم آمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر.